کہ ما زاغ البصر، نگاہ کج نہیں ہوئی، دیکھا اور جم کر دیکھا اور ڈٹ کر دیکھا جو اللہ نے دکھایا، وما طغا، لیکن حد ادب سے تجاوز بھی نہیں ہوا، اس حد سے بڑھے بھی نہیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھی انہوں نے اللہ کی عظیم آیات، کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، سب سے بڑی آیات۔ لیکن یہاں جو ہے نا مسئلہ، یہ ہمارے ہاں مختلف فی سلف سے چلا آ رہا ہے۔ وہ مختلف فی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اصرار ہے، سواد والا اصرار، کہ یہ رویت جو وہاں ہوئی حضور نے خود اللہ کو دیکھا، رویت باری، جبکہ اکثر صحابہ جن میں حضرت عائشہ تو بہت ہی جازم ہے اس پر، اور بھی دوسرے صحابہ، وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ حضور کو وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عظیم تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے۔ آیات ربہ الکبریٰ، قرآن مجید کے الفاظ بھی کہیں بھی یہ ثابت نہیں کرتے کہ دیدار باری تعالیٰ ہوا ہے۔ اور ویسے بھی اصل میں اس سے بھی دلیل نکالتا ہوں، یا تو یہ مانیے کچھ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایات میں بھی کچھ اضطراب ہے، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دل سے دیکھا، کبھی کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا، اس طرح کا ان کی روایات میں مختلف آراء جو منقول ہوئی ہیں ان سے، اس میں اضطراب ہے، واللہ عالم کہ ان کی طرف نسبت جو ہے کسی چیز کی صحیح نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اس اضطراب موجود ہے روایات میں۔ لیکن میں دلیل یہ لاتا ہوں کہ اگر دل سے دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سفر کو بھی آپ روحانی سفر قرار دیجئے۔ دل سے تو حضور کا مشاہدہ جو ہے باری تعالیٰ کا دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا تھا، حضور وہاں تو بجسد عنصری تشریف لے گئے، اس جسد کے ساتھ، جسمانی جسد کے ساتھ، اور وہاں جو کچھ دیکھا ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ورنہ اس پوری بحث کا جو ہے جو کریکس آف دی میٹر ہے، پوری بحث کا جو مرکزی خیال ہے، وہی گویا کہ عمود اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے میں نے شروع میں معین کیا تھا کہ ان آیات میں اصل مضمون کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، رویت۔ اور یہ رویت جو ہے جہاں تک حضور کا تعلق ہے، حضرت جبرائیل کا، ان کو اصل ملکی حالت میں حضور نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان آنکھوں سے دیکھا جانا ممکن نہیں ہے۔ نص قطعی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا تھا کہ لن ترانی۔ اب ہمارے ہاں پھر یہی معاملہ ہو جاتا ہے، وہ عقیدت کا جوش اور محبت میں غلو اور حضور کے مقام کو آگے پہنچانے کی بات کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، حالانکہ وہاں بھی جلوہ صفات نہیں تھا، جلوہ ذات تھا۔ جلوہ صفات تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کی صفات ہی کا تو جلوہ گاہ ہے، تو وہاں ذات کا تھا۔ لیکن یہ کہ وہاں پہ تقابل کرنے کے لیے اور ایک کو بہت نیچے کر کے دوسرے کو بہت زیادہ اونچا اٹھانے کا جو ایک مبالغے کا انداز ہوتا ہے کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری نرمر تبسمی، کہ اے نبی آپ تو حضور اللہ کی ذات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں تبسم کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ یہ چیز کہیں ثابت نہیں ہے، نص ہے وہ کہ بندہ انسان ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اللہ کو، دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو دکھائے، اس کا معاملہ جو ہے یہاں زیر بحث نہیں آئے گا۔ یہاں بحث ساری جو ہے وہ آنکھ اس چشم سر سے دیکھنے کی بحث ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں الفاظ تھے کہ وہاں بھی اللہ لے گیا، کس لیے لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، وہاں بھی آیات خداوندی کا مشاہدہ جو ہے وہ مطلوب تھا۔ البتہ یہ جو آیات ہیں ان کے ساتھ اب صفت ایڈ ہو گئی ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، عظیم ترین آیات کا پروردگار کی وہاں مشاہدہ ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔